السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دیوالی کی رات میں پڑھنے والا 5 منٹ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد سال بھر، پورا سال آپ حضرات جو ہے ہر طرح کے جادو، سحر، آسیب، جنات، شیطان، بھوت، پلیت، کرنا دھرنا، ٹونا ٹوٹکا، نظر بد، ان ساری چیزوں سے سال بھر کے لیے آپ لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ دیوالی کی رات میں پڑھنے والا یہ وظیفہ بزرگوں سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ سال بھر اس پر جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی جادو ٹونا اثر نہ کرے، کیونکہ یہ جو رات ہوتی ہے دیوالی کی رات، اس رات میں جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ٹونا ٹوٹکا اور دیگر چیزیں، خرافات، واہیات، جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں، اتارے فتارے، وہ سب جو ہے آج کی رات میں کام کرتے ہیں۔ سال بھر کے لیے اپنے پاس جو ہے روحانی طاقتیں وہ لوگ جو ہے تابع کرتے ہیں، اور آج کی رات میں وہ لوگ جو ہے اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ مرگھٹوں کے اندر جتنے یہ پجاری بابا جو نوتے ووتے کرنے دھرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ آج کی رات میں بیٹھ کر اور اپنے لیے روحانی طاقتیں اکٹھا کرتے ہیں اور طرح طرح کے جادو ٹونے کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ روڈوں پر، چوراہوں پر اور جو ہے لوگوں کے دروازوں پر جو ہے پھینک کے چلے جاتے ہیں، جس سے ہم لوگ جو ہے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی دیا رکھا ہوا ہے، اس پر سے الہانگ گئے یا اس کے قریب سے نکل گئے، یا ہم لوگ پہچان بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی دقت یا تکلیف آ سکتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ راستے سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، راستہ تو گزرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن راستے سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور کوئی بلا ہمارے سر لگ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بے احتیاطی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بے احتیاطی کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہم لوگوں کو جو ہے ہونے لگتی ہیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس وظیفے کو، اس خاص وظیفے کو آج کی رات کے ہی لیے بتایا ہے۔ اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر، اپنے دروازے کے اوپر پڑھ کر جو ہے یہ آپ دم کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ مقدس کلام جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس سے آپ کا حصار ہو جائے گا۔ کسی بھی طریقے کا کوئی جادو ٹونا، سحر، آسیب، جن، بھوت، پلیت اور بری بلائیں جو ہوتی ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے گھر پر یا آپ کے بچوں پر، آپ کی بیوی پر، آپ کے ماں باپ پر یہ اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پاورفل وظیفہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے وظیفہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے میرے دوستو، سب سے پہلے آپ کو کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر، اور آپ کا بدن، لباس اور کپڑا جو پہنے ہیں وہ، یہ ساری چیزیں پاک ہونا چاہیے۔ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، 11 مرتبہ اس درود پاک کا آپ کو ورد کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی آپ لوگ جانتے ہوں گے، جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کو درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ آپ کو جو ہے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چاروں قل، سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں،
3 بار پوری صورت، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پوری صورت میں پڑھ کر اس لیے سنا رہا ہوں، بائی چانس آپ لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، سورہ اخلاص جس کو کہتے ہیں، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے 3 بار، اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے 3 بار۔ یہ چاروں قل جب 3 بار ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو ایک آیت کریمہ جو سورہ یاسین میں ہے، وہ آیت کریمہ آپ کو 21 بار پڑھنی ہے۔ کون سی آیت کریمہ؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت کریمہ آپ کو 21 بار پڑھنی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پوری آیت کریمہ آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ لیں، یہ آپ کو 21 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے 7 بار، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، پھر لاسٹ میں 11 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہی درود ابراہیم آپ کو آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ جب درود ابراہیم آپ لوگ پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر ملنا ہے، اپنے سینے پر، اپنے بازوؤں پر، اپنی پیٹھ پر، اپنے پیٹ پر، جہاں جہاں پیروں پر جہاں جہاں ہاتھ پھرا سکیں پھرا لیں، جہاں جہاں تک ہاتھ چلا جائے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائی پر، سب پر یہ پڑھ کے دم کر دینا ہے، اچھی طریقے سے دم کر دینا ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے ہوں گھر کے اندر تو چھوٹے بچوں کے کانوں میں دم کرنا ہے، 3 پھونک اس والے کان میں مارنا ہے، 3 پھونک اس والے کان میں مارنا ہے، اور جسم پر بھی دم کر دینا ہے، لیکن کانوں میں 3 بار پھونک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہوں تو بڑوں کے کانوں میں پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑوں کے جسم پر بھی پھونک دیں گے تب بھی کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے گھر کی چھت پر جا کر چاروں طرف حصار کرنا ہے بنا بولے، یہ سارے کام بنا بولے کرنا ہے۔ آپ جب وظیفہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو بولنا نہیں ہے کسی سے، بیچ میں اپنے اوپر دم کر لیا اور گھر والے سارے لوگوں کے اوپر دم کر دیا، نہیں بولنا ہے۔ اور پھر گھر کی چھت پہ جانا ہے، جانے کے بعد چاروں طرف گھوم گھوم کر پھونک مارنا ہے، چاروں طرف گھوم گھوم کر پھونک ماریں گے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کا حصار ہو جائے گا، اور وہ ایسا حصار ہوگا، ایسا پاورفل حصار ہوگا کہ اس حصار کو بڑی بڑی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر اس دیوالی کی رات میں آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کے کرنے سے یہ آپ کو جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہر طریقے کی پریشانی سے، آج کی رات میں جو جادو ٹونے ہوتے ہیں، جو ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں، جو کرنے دھرنے ہوتے ہیں، اور جو چوراہوں پر دیے رکھے جاتے ہیں اور دیگر طریقے سے چیزیں پھینکی جاتی ہیں، گاڑی جاتی ہیں، تو اس کا کسی چیز کا اثر آپ تک نہ آئے، آپ کے بچوں تک، آپ کے گھر والوں تک نہ آئے، آپ کے گھر تک وہ چیز داخل نہ ہو پائے، اس سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس وظیفے کو آپ حضرات ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، کیونکہ بزرگوں سے منقول ہے۔ یہ وظیفہ تھوڑی سی دیر کا ہے، 5 منٹ لگیں گے، اس کے بعد آپ اس کے عجائبات کو بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے، اور یہ دیوالی کی رات گزرنے کے بعد پھر یہ وظیفہ جو ہے، حصار جو ہے، پھر الگ طریقے سے ہوتا ہے، یہ والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو آج ہی رات میں پڑھنا ہے، یہ بزرگوں سے منقول ہے۔ ہر طرح کے جادو، سحر، آسیب، جنات، شیطان، بھوت، پلیت، کرنا دھرنا، ٹونا ٹوٹکا، نظر بد، ان ساری چیزوں سے سال بھر کے لیے آپ لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ دیوالی کی رات میں پڑھنے والا یہ وظیفہ بزرگوں سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ سال بھر اس پر جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی جادو ٹونا اثر نہ کرے، کیونکہ یہ جو رات ہوتی ہے دیوالی کی رات، اس رات میں جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ٹونا ٹوٹکا اور دیگر چیزیں، خرافات، واہیات، جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں، اتارے فتارے، وہ سب جو ہے آج کی رات میں کام کرتے ہیں۔ سال بھر کے لیے اپنے پاس جو ہے روحانی طاقتیں وہ لوگ جو ہے
تابع کرتے ہیں، اور آج کی رات میں وہ لوگ جو ہے اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ مرگھٹوں کے اندر جتنے یہ پجاری بابا جو نوتے ووتے کرنے دھرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ آج کی رات میں بیٹھ کر اور اپنے لیے روحانی طاقتیں اکٹھا کرتے ہیں اور طرح طرح کے جادو ٹونے کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ روڈوں پر، چوراہوں پر اور جو ہے لوگوں کے دروازوں پر جو ہے پھینک کے چلے جاتے ہیں، جس سے ہم لوگ جو ہے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی دیا رکھا ہوا ہے، اس پر سے الہانگ گئے یا اس کے قریب سے نکل گئے، یا ہم لوگ پہچان بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی دقت یا تکلیف آ سکتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ راستے سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، راستہ تو گزرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن راستے سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور کوئی بلا ہمارے سر لگ جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بے احتیاطی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بے احتیاطی کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہم لوگوں کو جو ہے ہونے لگتی ہیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس وظیفے کو، اس خاص وظیفے کو آج کی رات کے ہی لیے بتایا ہے۔ اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر، اپنے دروازے کے اوپر پڑھ کر جو ہے یہ آپ دم کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ مقدس کلام جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس سے آپ کا حصار ہو جائے گا۔ کسی بھی طریقے کا کوئی جادو ٹونا، سحر، آسیب، جن، بھوت، پلیت اور بری بلائیں جو ہوتی ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے گھر پر یا آپ کے بچوں پر، آپ کی بیوی پر، آپ کے ماں باپ پر یہ اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پاورفل وظیفہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے وظیفہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے میرے دوستو، سب سے پہلے آپ کو کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر، اور آپ کا بدن، لباس اور کپڑا جو پہنے ہیں وہ یہ ساری چیزیں پاک ہونا چاہیے۔ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے 11 مرتبہ اس درود پاک کا آپ کو ورد کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی آپ لوگ جانتے ہوں گے، جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے، اس کو درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ آپ کو جو ہے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چاروں قل، سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں 3 بار پوری صورت۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پوری صورت میں پڑھ کر اس لیے سنا رہا ہوں، بائی چانس آپ لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، سورہ اخلاص جس کو کہتے ہیں، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے 3 بار، اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے 3 بار۔ یہ چاروں قل جب 3 بار ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو ایک آیت کریمہ جو سورہ یاسین میں ہے وہ آیت کریمہ آپ کو 21 بار پڑھنی ہے۔ کون سی آیت کریمہ؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت کریمہ آپ کو 21 بار پڑھنی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
یہ پوری آیت کریمہ آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ لیں، یہ آپ کو 21 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے 7 بار۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، پھر لاسٹ میں 11 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہی درود ابراہیم آپ کو آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ جب درود ابراہیم آپ لوگ پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر ملنا ہے، اپنے سینے پر، اپنے بازوؤں پر، اپنی پیٹھ پر، اپنے پیٹ پر، جہاں جہاں پیروں پر جہاں جہاں ہاتھ پھرا سکیں پھرا لیں، جہاں جہاں تک ہاتھ چلا جائے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائی پر، سب پر یہ پڑھ کے دم کر دینا ہے، اچھی طریقے سے دم کر دینا ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے ہوں گھر کے اندر تو چھوٹے بچوں کے کانوں میں دم کرنا ہے، 3 پھونک اس والے کان میں مارنا ہے، 3 پھونک اس والے کان میں مارنا ہے، اور جسم پر بھی دم کر دینا ہے، لیکن کانوں میں 3 بار پھونک دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر چھوٹے بچے ہوں تو بڑوں کے کانوں میں پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑوں کے جسم پر بھی پھونک دیں گے تب بھی کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو اپنے گھر کی چھت پر جا کر چاروں طرف حصار کرنا ہے، بنا بولے، یہ سارے کام بنا بولے کرنا ہے۔ آپ جب وظیفہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو بولنا نہیں ہے کسی سے، بیچ میں اپنے اوپر دم کر لیا اور گھر والے سارے لوگوں کے اوپر دم کر دیا، نہیں بولنا ہے۔ اور پھر گھر کی چھت پہ جانا ہے، جانے کے بعد چاروں طرف گھوم گھوم کر پھونک مارنا ہے، چاروں طرف گھوم گھوم کر پھونک ماریں گے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کا حصار ہو جائے گا، اور وہ ایسا حصار ہوگا، ایسا پاورفل حصار ہوگا کہ اس حصار کو بڑی بڑی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر اس دیوالی کی رات میں آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کے کرنے سے یہ آپ کو جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہر طریقے کی پریشانی سے، آج کی رات میں جو جادو ٹونے ہوتے ہیں، جو ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں، جو کرنے دھرنے ہوتے ہیں، اور جو چوراہوں پر دیے رکھے جاتے ہیں اور دیگر طریقے سے چیزیں پھینکی جاتی ہیں، گاڑی جاتی ہیں، تو اس کا کسی چیز کا اثر آپ تک نہ آئے، آپ کے بچوں تک، آپ کے گھر والوں تک نہ آئے، آپ کے گھر تک وہ چیز داخل نہ ہو پائے، اس سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس وظیفے کو آپ حضرات ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، کیونکہ بزرگوں سے منقول ہے۔ یہ وظیفہ تھوڑی سی دیر کا ہے، 5 منٹ لگیں گے، اس کے بعد آپ اس کے عجائبات کو بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے، اور یہ دیوالی کی رات گزرنے کے بعد پھر یہ وظیفہ جو ہے، حصار جو ہے، پھر الگ طریقے سے ہوتا ہے، یہ والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو آج ہی رات میں پڑھنا ہے، یہ بزرگوں سے منقول ہے۔ پورا سال آپ حضرات جو ہے ہر طرح کے جادو، سحر، آسیب، جنات، شیطان، بھوت، پلیت، کرنا دھرنا، ٹونا ٹوٹکا، نظر بد، ان ساری چیزوں سے سال بھر کے لیے آپ لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ دیوالی کی رات میں پڑھنے والا یہ وظیفہ بزرگوں سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ سال بھر اس پر جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی جادو ٹونا اثر نہ کرے، کیونکہ یہ جو رات ہوتی ہے دیوالی کی رات، اس رات میں جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ٹونا ٹوٹکا اور دیگر چیزیں، خرافات، واہیات، جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں، اتارے فتارے، وہ سب جو ہے آج کی رات میں کام کرتے ہیں۔ سال بھر کے لیے اپنے پاس جو ہے روحانی طاقتیں وہ لوگ جو ہے تابع کرتے ہیں، اور آج کی رات میں وہ لوگ جو ہے اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ مرگھٹوں کے اندر جتنے یہ پجاری بابا جو نوتے ووتے کرنے دھرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ آج کی رات میں بیٹھ کر اور اپنے لیے روحانی طاقتیں اکٹھا کرتے ہیں اور طرح طرح کے جادو ٹونے کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ روڈوں پر، چوراہوں پر، اور جو ہے لوگوں کے دروازوں پر جو ہے پھینک کے چلے جاتے ہیں، جس سے ہم لوگ جو ہے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی دیا رکھا ہوا ہے، اس پر سے الہانگ گئے یا اس کے قریب سے نکل گئے، یا ہم لوگ پہچان بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی دقت یا تکلیف آ سکتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ راستے سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، راستہ تو گزرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن راستے سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور کوئی بلا ہمارے سر لگ جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بے احتیاطی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بے احتیاطی کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہم لوگوں کو جو ہے ہونے لگتی ہیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس وظیفے کو، اس خاص وظیفے کو آج کی رات کے ہی لیے بتایا ہے۔ اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر، اپنے دروازے کے اوپر پڑھ کر جو ہے یہ آپ دم کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ مقدس کلام جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس سے آپ کا حصار ہو جائے گا۔ کسی بھی طریقے کا کوئی جادو ٹونا، سحر آسیب، جن بھوت پلیت اور بری بلائیں جو ہوتی ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے گھر پر یا آپ کے بچوں پر، آپ کی بیوی پر، آپ کے ماں باپ پر یہ اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پاورفل وظیفہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے وظیفہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے میرے دوستو، سب سے پہلے آپ کو کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر، اور آپ کا بدن، لباس اور کپڑا جو پہنے ہیں وہ یہ ساری چیزیں پاک ہونا چاہیے۔ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے 11 مرتبہ اس درود پاک کا آپ کو ورد کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی آپ لوگ جانتے ہوں گے، جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کو درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ آپ کو جو ہے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چاروں قل، سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں 3 بار پوری صورت۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ پوری صورت میں پڑھ کر اس لیے سنا رہا ہوں، بائی چانس آپ لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، سورہ اخلاص جس کو کہتے ہیں، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے 3 بار، اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے 3 بار۔ یہ چاروں قل جب 3 بار ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو ایک آیت کریمہ جو سورہ یاسین میں ہے وہ آیت کریمہ آپ کو 21 بار پڑھنی ہے۔ کون سی آیت کریمہ؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت کریمہ آپ کو 21 بار پڑھنی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پوری آیت کریمہ آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ لیں، یہ آپ کو 21 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے 7 بار۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے پھر لاسٹ میں 11 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہی درود ابراہیم آپ کو آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ جب درود ابراہیم آپ لوگ پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر ملنا ہے، اپنے سینے پر، اپنے بازوؤں پر، اپنی پیٹھ پر، اپنے پیٹ پر، جہاں جہاں پیروں پر جہاں جہاں ہاتھ پھرا سکیں پھرا لیں، جہاں جہاں تک ہاتھ چلا جائے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائی پر، سب پر یہ پڑھ کے دم کر دینا ہے، اچھی طریقے سے دم کر دینا ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے ہوں گھر کے اندر تو چھوٹے بچوں کے کانوں میں دم کرنا ہے، 3 پھونک اس والے کان میں مارنا ہے، 3 پھونک اس والے کان میں مارنا ہے،
اور جسم پر بھی دم کر دینا ہے، لیکن کانوں میں 3 بار پھونک دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر چھوٹے بچے ہوں تو بڑوں کے کانوں میں پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑوں کے جسم پر بھی پھونک دیں گے تب بھی کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو اپنے گھر کی چھت پر جا کر چاروں طرف حصار کرنا ہے بنا بولے، یہ سارے کام بنا بولے کرنا ہے۔ آپ جب وظیفہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو بولنا نہیں ہے کسی سے، بیچ میں اپنے اوپر دم کر لیا اور گھر والے سارے لوگوں کے اوپر دم کر دیا، نہیں بولنا ہے، اور پھر گھر کی چھت پہ جانا ہے، جانے کے بعد چاروں طرف گھوم گھوم کر پھونک مارنا ہے، چاروں طرف گھوم گھوم کر پھونک ماریں گے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر کا حصار ہو جائے گا، اور وہ ایسا حصار ہوگا، ایسا پاورفل حصار ہوگا کہ اس حصار کو بڑی بڑی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر اس دیوالی کی رات میں آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کے کرنے سے یہ آپ کو جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہر طریقے کی پریشانی سے، آج کی رات میں جو جادو ٹونے ہوتے ہیں، جو ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں، جو کرنے دھرنے ہوتے ہیں، اور جو چوراہوں پر دیے رکھے جاتے ہیں اور دیگر طریقے سے چیزیں پھینکی جاتی ہیں، گاڑی جاتی ہیں، تو اس کا کسی چیز کا اثر آپ تک نہ آئے، آپ کے بچوں تک، آپ کے گھر والوں تک نہ آئے، آپ کے گھر تک وہ چیز داخل نہ ہو پائے، اس سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس وظیفے کو آپ حضرات ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، کیونکہ بزرگوں سے منقول ہے۔ یہ وظیفہ تھوڑی سی دیر کا ہے، 5 منٹ لگیں گے، اس کے بعد آپ اس کے عجائبات کو بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے، اور یہ دیوالی کی رات گزرنے کے بعد پھر یہ وظیفہ جو ہے، حصار جو ہے، پھر الگ طریقے سے ہوتا ہے، یہ والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو آج ہی رات میں پڑھنا ہے، یہ بزرگوں سے منقول ہے۔ چلیے دوستو، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔